نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ المزمل ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ مجھے کئی لوگوں نے ایک مشورہ دیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں قرآن پاک سکھاؤں، لہذا میرے پاس ٹائم نہیں تھا ملازمت اور اپنے روزی روٹی کے لیے کام کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم نکال کے پڑھانا، یہ تھوڑا سا مشکل ضرور تھا۔ لیکن یہ ہے کہ میں جب فارغ ہوتا ہوں تو طلباء ہو سکتا ہے کہ مجھے اس ٹائم نہ ملے، میرے پاس جب ٹائم ہوتا ہے، اور جب میرے ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم ملیں۔ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں کس طرح سے پڑھاؤں، تو مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ میں ویڈیوز لیکچر ریکارڈ کروں اور وہ شیئر کر لوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، تاکہ لوگوں کے پاس وہ ویڈیوز پہنچیں گے اور جس کو بھی کوئی مسئلہ ہوگا وہ کمنٹس میں یا کسی بھی طریقے سے رابطہ کر کے تو وہ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے، جو چیز سمجھ نہیں آئے گی پھر آپ اس ٹاپک پہ بھی علیحدہ سے ویڈیو بنا کے تو ان کو گائیڈ کریں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ مشورہ اچھا ہے اور شروعات کی ہے قرآن پاک سکھانے کی تجوید کی اہمیت سے، کہ پہلے بنیادی چیز پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک کو سیکھ کے پڑھنا کیوں ضروری ہے، تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی زبان کا جو ایک حسن ہوتا ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اس کا لہجہ ہوتا ہے، اس کے تلفظ ہوتی ہے، ان کے الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے ہاں اردو میں کوئی پشتو بولنے والا اردو بولے گا تو اکثر پختون کو دیکھا ہے کہ وہ مذکر مؤنث کا خیال نہیں رکھتے، یا کئی ایسے اردو کے الفاظ ہوتے ہیں جو وہ صاف سے نہیں بول سکتے۔ تو جیسے لفظ ہے چھتری، تو وہ اس کو چتری بولے گا، تو یعنی اس حساب سے وہ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ مخالف زبان کو بولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور وہ پراپرلی اس کو سیکھتے نہیں ہیں تو مشکلات آتی ہیں۔ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ کہ جب ہم سیکھیں گے نہیں کسی زبان کو تو اس کا حسن اور خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اس کو ہم غلط ادائیگی الفاظ کے ساتھ بولیں گے، جو کہ مقصد بے شک سمجھ میں آ جائے لیکن اس کا حسن نہیں رہے گا اس زبان کا۔ تو اس لیے عربی زبان بھی اسی طرح ہے، اس کو بھی سیکھ کے پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ قرآن پاک ہے، ان کے الفاظ کی ادائیگی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو اردو میں ہم بولتے ہیں، جیسے مثلا لفظ ہے کراچی، تو اس کے بولنے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لفظ کراچی میں کاف چھوٹا استعمال ہوا کہ بڑا، سننے والے کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے صابن لفظ میں سین ہے یا صاد ہے یا سے ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا سننے والے کو، لیکن عربی زبان اس سے بالکل مختلف ہے۔ عربی زبان میں جب ہم بولتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سننے والے کو خود بخود اس کے تلفظ کی ادائیگی اور ان کے آوازوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کون سا حرف استعمال ہوا، صاد ہوا ہے، سین ہوا ہے، سے ہوا ہے، یا زے ہوا ہے، زاد ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ وہاں سے اس کے الفاظ کی ادائیگی سے پتہ چل جاتا ہے، ان کی آواز سے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ لفظ ہے قلب قاف بڑا، اور دوسرا ہے لفظ کلب کاف چھوٹا۔ اب ان کے حروف کی ادائیگی میں ہی فرق آ گیا، قلب اور کلب۔ یہ سننے والے کو پتہ چل گیا کہ پہلے جو لفظ بولا تھا وہ قاف بڑا اس میں استعمال ہوا ہے اور دوسرے میں چھوٹا استعمال ہوا ہے۔ اور دوسری بات کہ عربی زبان اتنی نازک اور سینسٹیو ہے کہ اس میں اگر ہم زیر زبر شد مد کا خیال نہیں کریں گے تو حروف کے الفاظ کے معنی بہت تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے باقی زبان بھی کے لیے خیال رکھنا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں تو بالکل ہی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ زیر زبر اور ان کا قواعد و قوانین کا کوئی خیال رکھ سکیں۔ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں کہ لفظ آتا ہے قلب، جس کا معنی ہے دل، اس کا معنی ہے دل۔ دوسرا لفظ ہے کلب، کاف چھوٹا، سیم لفظ ہے لیکن ایک میں شروع میں کاف بڑا آیا ہے، ایک میں کاف چھوٹا آیا ہے۔ تو قلب جو بڑے کاف والا ہے وہ ہے دل، اور دوسرا لفظ کلب، اس کا معنی ہے کتا۔ اس کے بعد دوسری مثال آپ کو دوں کہ لفظ ہے اقدام، الف قاف دال الف میم، اقدام۔ ان میں فرق یہ ہے کہ الف کے نیچے زیر لگائی ہوئی ہے،
اس کا معنی ہے قدم اٹھانا، آغاز کرنا، قدم اٹھانا اس کا معنی ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے اقدام، الف کے اوپر زبر لگا دی، سیم لفظ ہے، صرف زبر کا فرق کیا ہے۔ اب اس میں اس کا معنی ہے قدم کی جمع ہے، یہ اقدام قدم کی جمع ہے، معنی میں فرق آ گیا صرف زیر اور زبر کے فرق سے۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک کو سیکھ کر اور سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جہاں پر ہمیں شد زیر زبر کی اس طرح کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو معنی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے، تو قرآن پاک کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو سیکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل میں مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کے قواعد اور مخارج وغیرہ اور حروف کی صفات یہ اس میں آ جاتی ہیں کہ ترتیل کے جو زمرے میں آتی ہیں چیزیں، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن پاک کو اگر ہم اس طریقے سے نہیں سیکھیں گے تو ٹھیک سے اس کا مطلب سننے والا نہیں سمجھ سکے گا۔ اور ایک سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو سر کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی انہوں نے ایک ریزن اور وجہ بتائی ہے کہ قرآن پاک قانون کی کتاب ہے، اس میں چور کی سزا ہے، قاتل کی سزا ہے، زانی کی سزا ہے۔ اب یہ ہے کہ سزاؤں کی کتاب ہے، قواعد اور احکام کی کتاب ہے، اس میں قوانین بتائے گئے ہیں، تو کوئی بھی قانون کی کتاب بغیر سمجھے نہیں پڑھی جاتی اور سر کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، تو لہذا اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور بغیر سر کے پڑھنا چاہیے۔ لاجک عام طور پہ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی اچھی ہے، لیکن قرآن پاک کو اگر ہم صرف قانون کی کتاب سمجھیں، اس کے دوسرے حصے کو چھوڑ دیں تو یہ قرآن پاک کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ قرآن پاک صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، یہ عبادات کی کتاب بھی ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج اور مختلف عبادات کا ذکر و اذکار کے لیے ہمیں تلقین کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک تاریخ کی کتاب ہے، مختلف انبیاء اور اقوام کی تاریخ اس میں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک ایک معاشرتی اصول بھی بتاتا ہے، غریب کا کیسے خیال کرنا ہے، پڑوسی کا کیا خیال کرنا ہے، مسافر کا خیال کرنا ہے، یہ ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک ایک فیملی لائف بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور خاوند کے کیا حقوق ہیں، نکاح کیا چیز ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک وراثت کے احکام بھی بتاتا ہے۔ قرآن پاک یعنی کئی سارے اس کے پہلو ہیں، ایک صرف قانون کی کتاب سمجھ لینا کافی نہیں ہوگا جو کہ زیادتی اور ناانصافی ہوگی، قرآن پاک کے دوسرے پہلوؤں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح حکم ہے، سنن نسائی کی 1016 نمبر روایت ہے کہ زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو مزین کرو۔ آواز سے کس طرح سے مزین کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کو خوبصورت کر کے پڑھیں گے، ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے آواز کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور فرمان ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورت کر کے پڑھو۔ اب جو بندہ لاجیکلی اس کو اس حصے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک کم عقلی ہے اس کے اوپر دعائی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک کے لیے یہ سمجھ کر پڑھنا، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا اور خوبصورت آواز سے پڑھنا، یہ شرعی حکم ہے اور قرآن کے بنیادی ایک حقوق ہیں پڑھنے والے کے اوپر کہ اس کو سمجھ کر بھی پڑھے اور اس کو خوبصورت مخارج کے ساتھ بھی پڑھے اور خوبصورت آواز کے ساتھ بھی پڑھے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بڑا ضروری ہے اور خوبصورت آواز کے ساتھ۔ تو یہ تو تجوید کا تعارف تھا پہلا بنیادی کہ تجوید کیوں ضروری ہے اور قرآن پاک کو خوبصورت آواز سے پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے حروف ہجا یعنی حروف تہجی جو الفابیٹ ہیں عربی زبان کے، اس سے شروع کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ فارسی، اردو یا سندھی بولتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک سیکھنا بہت ہی آسان ہے، وہ اس لیے کہ ان زبانوں میں عربی زبان کے حروف کی تقریباً تعداد ان میں آ جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کی پہچان جو ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اردو، سندھی اور فارسی بولنے والوں کے لیے وہ حروف پہچاننا مشکل نہیں ہے، مشکل صرف یہ ہے کہ ان کو ادا کس طرح کرنا ہے اور پڑھنا کس طرح ہے، ان کے مخارج اور صفات یاد کرنا اور ان کو سمجھنا اور ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے، یہ مشکل ہے۔ تو اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہوگا کہ زیادہ دقت پیش آئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اور اگلے لیکچر میں ہم حروف تہجی سیکھیں گے۔